العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تک رمضان کے 5 دن گزر چکے ہیں اور اسی طرح تیزی کے ساتھ نیکسٹ 5 دن گزر جائیں گے۔ وقت جتنی تیزی سے گزر رہا ہے اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہماری قیامت قریب ہے، ہماری زندگی بہت تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے۔ اس زندگی میں رمضان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں پھر بھی موقع دے دیا کہ ہم سب سیدھے ہو جائیں۔ یہی لفظ استعمال کر سکتے ہیں نا کہ ہم سیدھے ہو جائیں، کیونکہ اکثر ہم اپنی زندگی میں بس جیسے تیسے ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں چانس دیتا ہے کہ ہم اس کی طرف پلٹ آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کو رمضان ملا اب اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو اس مہینے میں اپنی بخشش کروانا آپشن نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں اگر رمضان میں نہیں بھی ہوئی تو بعد میں توبہ کر لیں گے، نہیں، اس مہینے میں بھی اگر کسی نے توبہ نہ کی اور اللہ کی طرف نہ پلٹا تو وہ برباد ہو گیا۔ لہٰذا اس مہینے کو ایسے نہیں گزارنا جیسے عام دن گزرتے ہیں، اس مہینے کو قیمتی سمجھ کے گزارنا۔ اس مہینے میں وہ کام شروع کرنے ہیں جن کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم بعد میں کنٹینیو کر سکیں۔ وہ کام جو آج تک آپ سوچ رہے تھے کہ یہ میں نے کام نیکی کے شروع کرنے ہیں، آج کروں گی، کل کروں گی، پرسوں کروں گی، اور آج کا دن آ گیا، بہت اچھا موقع ہے کہ اب آپ شروع کریں۔ اسی طرح وہ گناہ جن کو ہم اپنی زندگی سے نکالنا چاہتے ہیں، وہ آج تک ہم نکال نہیں پائے، یہی سوچ کے کہ اچھا میں چھوڑ دوں گی، یہ گناہ چھوڑ دوں گی، کرتے کرتے آج کا دن آ گیا، ان کے لیے بھی بہت اچھا موقع ہے کہ وہ ان گناہوں کو چھوڑ کے اللہ سے توبہ کر لیں۔ توبہ ہوتی ہی وہ ہے کہ انسان گناہ کو چھوڑے، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑے اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی شرمندگی کا اظہار کرے، اور اللہ کی رحمتوں سے امید ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اس کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، اس بارش میں جو بھی حاصل کرنا چاہے کر سکتا ہے، تھوڑی سی ایفرٹ کرنی ہوگی، تھوڑی سی، اور وہ شکور ہے۔ الشکور اس کا نام ہے، یعنی بہت قدردان، وہ بڑی قدر کرتا ہے آپ کی نیکیوں کی، آپ کی چھوٹی چھوٹی ایفرٹس کو اللہ تعالیٰ لے کے اور ان کے بدلے میں بخشش کر دیتا ہے۔ لہٰذا تھوڑی بھاگ دوڑ دکھائیں، تھوڑی کوشش دکھائیں، تھوڑی ہل جل دکھائیں کہ میں بڑی کوشش کر رہی ہوں نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوششوں کو دیکھنا ہے۔ ہم سب کے حالات مختلف ہیں، کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی جابز بھی ساتھ کرتا ہے، کوئی فارغ ہے، کسی کے کسی قسم کے کام ہیں، کسی کے کسی اور قسم کے، کسی کے بچے چھوٹے ہیں، کسی کے بچے بڑے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی مجبوریاں بھی ہیں، کمزوریاں بھی ہیں، حالات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مطابق ہی دیکھ رہا ہے کہ کس کی کوشش کتنی ہے۔ ایک بندہ فارغ ہے، سارا دن بیٹھا ہوا، اس کی کوشش زیادہ ہونی چاہیے۔ ایک بندہ ہے وہ صرف اپنے آپ کو بزی دکھاتا ہے، بزی ہے نہیں۔ بزی دکھانا بھی ایک چیز ہوتی ہے نا، یعنی بڑی مصروفیت ہے، ادھر لیٹ گئے، ادھر بیٹھ گئے، ادھر سو گئے، ادھر گپ شپ کر لی، ادھر تھوڑا کمپیوٹر چیک کر لیا، اپنی فیس بک، اور یہ تھوڑی دیر فون کے اوپر بیٹھ گئے۔ وہ بہت بزی ہیں، بہت زیادہ مصروف ہیں۔ تو یہ وہ والے بزی ہیں جو اپنے آپ کو بزی دکھاتے ہیں، وہ بزی نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے لا حاصل کام، ایسے کام جو لغویات میں شامل ہیں، ان کو زندگی میں داخل کیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ مصروف رہتے ہیں۔ تو کہیں ہماری مصروفیت اس قسم کی تو نہیں ہے؟ لہٰذا اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ میرا دن کہاں جاتا ہے۔ یاد رکھیے دن کافی لمبا ہے، بہت چھوٹے دن نہیں آج کل۔ اگر آپ 1 ڈیڑھ گھنٹے کا اپنا صفائی کا ٹائم رکھیں
کہ میں نے 1-1.5 گھنٹہ بس صفائی کرنی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا گھر کتنا بڑا ہے. سارے گھر کی ایک ہی دن نہ شروع کر دیں. اسی طرح ہر روز ہر جگہ کو صاف کرنا ضروری بھی نہیں. 1-1.5 گھنٹہ اگر آپ صفائی کے لیے لگاتے ہیں حکمت کے ساتھ، اسی طرح آپ مثال کے طور پہ 2 گھنٹے، چلو میکسیمم یہ بھی بہت زیادہ ہے، کسی کے پاس نہیں ہیلپ ہو تو اس کے لیے 2 گھنٹے آپ افطاری بنانے میں لگاتے ہیں، تو یہ کتنے ہو گئے؟ 3.5 گھنٹے. دن تو کافی لمبا ہوتا ہے. باقی ٹائم کدھر جاتا ہے؟ پوچھئے اپنے آپ سے، کدھر جاتا ہے باقی ٹائم؟ چلو تھوڑی دیر قرآن بھی پڑھ لیا، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ قرآن سارا دن تو کوئی بھی نہیں پڑھ رہا ہوتا. کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم باقی دن؟ آج کل تو کوئی ایسی خاص مصروفیات نہیں ہیں. جو لوگ بزنسز میں ہیں، جابز میں، ان کی الگ بات ہے. جو گھر میں عورت ہوتی ہے اس کا کہاں وقت جاتا ہے؟ تو اپنے وقت کو مینیج کرنا سیکھیے کہ مجھے بس اتنے ٹائم میں یہ کرنا ہے. کبھی ادھر کھڑے ہو جانا، کبھی ادھر کچھ دیکھ لینا، کبھی ادھر کچھ کر لینا، کبھی اپنی سوچوں میں مصروف رہنا، اس سے وقت ضائع ہو رہا ہے. تو اس وقت کو ضائع بالکل نہیں کرنا. فضول کی ڈسکشنز نہیں کرنی. گھر والوں کے ساتھ بھی فضول باتوں میں لگے رہنا. یہ گپ شپ کے دن نہیں ہیں، یہ دن گزر جانے ہیں. گپ شپ کے لیے بڑا ٹائم پڑا، سہیلیوں سے باتیں کرنے کے لیے بہت وقت ہے. یہ دن وہ قیمتی دن ہے جو نکل گئے ہمارے ہاتھ سے، تو پتہ نہیں دوبارہ کبھی آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے. اگر ہم نے اگلا رمضان دیکھ بھی لیا تو وہ یہ رمضان نہیں ہوگا. اور ہر رمضان میں آپ دیکھیں آپ کے دل کی حالت ڈیفرنٹ ہوتی ہے. ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، ہمیشہ دل ایک جیسے نہیں رہتے. دل بھی الٹتا پلٹتا رہتا ہے. کبھی آپ کو اپنے ایمان کا لیول بہت زیادہ لگتا ہے، کبھی لگتا ہے کہ نہیں بڑا کم ہوا ہوا ہے. کیا ہو گیا؟ تو اس کی وجہ تلاش کیجیے. کیوں کم ہوا ہے؟ رمضان میں کیوں دل نہیں لگ رہا نیکیوں؟ کیوں میں تھکی تھکی رہتی ہوں، سست رہتی ہوں؟ کیوں میں ایفیشنٹلی نیکی کے کاموں میں نہیں دوڑ پا رہی؟ کیا واقعی کوئی جسمانی کمزوری ہے یا بس دل ہی نہیں لگتا؟ تو ان چیزوں کو ہم نے خود دیکھنا ہے، اپنی زندگی سے نکالنا ہے. دیکھیں جس کی زندگی میں ابھی کام اس نے سوچا ہوا ہے نا کہ میں یہ فلاں نیکی ابھی کروں گا یا فلاں گناہ ابھی چھوڑوں گا، ابھی بھی یہ اگر سوچ رہے ہیں تو بڑی حماقت ہے، کیونکہ زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے. صفوان بن سلیم کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ان کو کہا جاتا کہ کل قیامت ہے تو ان کے پاس اور کوئی زیادہ نیکی تھی ہی نہیں جو وہ کرنا چاہیں. سبحان اللہ. یعنی وہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ بس سوچ سوچ کے ہی رکھا ہوا ہے، ہاں کروں گی، یہ کبھی موقع ملے گا تب کر لوں گی، ابھی تو بڑی مصروفیت ہے، ابھی تو یہ کام ہے، ابھی تو وہ چیزیں ہیں. کیونکہ یہ زندگی تو بھاگی جا رہی ہے، دوڑی جا رہی ہے، ہمارے ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے. اس میں اگر ہم نے کچھ جمع نہ کیا تو ہم اللہ کے سامنے کیا لے کے جائیں گے؟ لہٰذا اس کو عقل مندی کے ساتھ گزارنا ہے. ہم سب اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں نا، لیکن سب سے بڑا عقل مند وہی ہے جو اس زندگی کو جان لے اور پھر اس کو اس طرح گزارے کہ آخرت میں عیش کرے. پھر عیش کرے، واقعی وہ عیش ہے، اس دنیا میں عیش نہیں ہے. ہم نے کل بات کی تھی نا کہ دنیا کی محبت جڑ ہے ہر برائی کی. جھوٹ بھی اس کی وجہ سے آتا ہے. انسان جھوٹ بولتا ہے، وہ یہاں سے ذرا سا سیونگ کرنی ہے، وہاں ذرا میرا کوئی بچت ہو جائے، کوئی نقصان نہ ہو پائے. کوئی دھوکہ بھی اس کے لیے دیتا ہے، بخل بھی اس کے لیے کرتا ہے، لالچ بھی اس کے لیے کرتا ہے، حسد بھی اس کے لیے کرتا ہے، کینے بھی اس کے لیے رکھتا ہے. اتنی ساری بیماریاں، تکبر بھی اس سے آتا ہے، شو آف بھی اس سے آتی ہے، ریاکاری. تو بہت ساری بیماریاں اس سے جنم لیتی ہیں. تو اس دنیا کی محبت کو جس نے کھرچ کے نکالا دل سے، اس کی اٹیچمنٹ کو کم کیا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا وہی قلب سلیم بنتا ہے پھر. اور ہم نے اس دن یہ بات کی تھی کہ اس دن
قرآن پاک میں کیا آتا ہے کہ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے. کیا صرف کام آئے گا؟ بچت صرف اس کی ہوگی جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کے گیا. قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا. وہ تو برباد ہو گیا جس نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دی. وہی کامیاب ہے جس نے اس کو پاک کیا ہے. تو تزکیہ نفس سمجھ لیں کہ ضروری ہے. یہ ایسے نہیں کہ آپشنل ہے چلو اب رمضان کے اندر ہم اور کچھ نہیں جو یہ ٹاپک کر لیتے ہیں. نہیں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہر بالغ مسلمان اپنے دل میں جھانک کے دیکھے، کیونکہ دل صاف ہوگا تو زبان صاف ہوگی. زبان جو ہے نا وہ دل کی ترجمان ہے. جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے. تو اس دنیا کی محبت کے اندر ہم کیسے پاگل ہوئے جا رہے ہیں. اس کا نشہ اترتا ہی نہیں. نشہ ہوتا ہے، یہ بھی نشہ ہے، یہ اترنے کا نام نہیں لیتا. جب اترتا ہے تو اس وقت اترتا ہے جب سامنے موت کا فرشتہ کھڑا ہوتا ہے. ابن حزم فرماتے ہیں کہ جو اس زندگی کو حقیقت کو جان لے گا وہ اس کی آسانیوں میں خوش نہیں ہو سکتا اور اس کی سختیوں میں غمزدہ نہیں ہوگا. یعنی کیا چیز ہے یہ اتنی فانی. اس کی تو جب سمجھ آتی ہے نا تو یہ گزر ہی چکی ہوتی ہے. تو انسان سوچ لے کہ اس فانی کے لیے اپنے ہمیشہ کے مزے کو قربان کر رہا. صحابہ کرام جب 40 سال کے ہوتے تھے نا تو وہ سنبھل جاتے تھے کہ یہ اب بس لائف کا اپنے اپنے نا شب و روز یعنی محنت زیادہ شروع کر دیتے تھے. اس میں ڈفرینٹ کر لیتے تھے کہ اب آگے کا وقت شروع ہونے والا ہے. اور 60 ایئر کا بندہ جب ہو جاتا ہے تو اس کی تو اللہ کے سامنے عذر ہی ختم ہو جاتا ہے. اب کوئی ایکسکیوز نہیں رہا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی مہلت دے دی. 60 سال میچورٹی دے دی اس کو، اس میں کسی کو سمجھ آنی ہو تو آ سکتی. تب بھی اگر کوئی نہ سمجھے تو پھر تو کب سمجھے گا. اس لیے اپنی زندگی میں یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمیشہ نہیں رہنی. میں نے ان دنوں کو ایسے گزارنا ہے کہ کبھی یہ دوبارہ نہیں آنی. سوچیں اسرافیل علیہ السلام منہ میں سور پکڑے ہوئے ہیں اور ان کی نگاہیں اوپر کو ہیں اور وہ منتظر ہیں کہ کب مجھے حکم ہو جائے اور میں سور پھونک دوں اور قیامت برپا ہو جائے. اور ادھر ہمارے حال کیا ہے کہ ہم یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ ابھی بڑا ٹائم ہے، ابھی بڑی زندگی ہے. اگر زندگی کو سیکھنا ہے نا تو وہ کہتے ہیں نا ہسٹری جو ہوتی ہے، ہسٹری سے کو لوگ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے جانیں کہ آپ کیا آگے ایکسپیرینس کریں گے، کیونکہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. ٹھیک ہے، تو انسان اگر ہسٹری میں اٹھا کے دیکھے بڑی بڑی شہزادیاں آئیں، بڑی بڑی ملکائیں آئیں، بڑے بڑے لوگ آئے، پھر کیا ہوا ان کے ساتھ؟ جن کو بڑی شہرتیں ملیں، جن کی بڑی تعریفیں ہوئیں، جن کے پاس مال بھی تھا، حسن بھی تھا، سٹیٹس بھی تھا، نام بھی تھا، پھر کیا ہوا ان کے ساتھ؟ آج تک بیٹھے ہوئے ہیں وہ. بڑے بڑے فرعون آئے ہیں اور ایک بڑے فرعون کا تو قرآن میں بھی ذکر ہے. اللہ اکبر. لیکن سب فنا ہو گئے، کوئی اپنے آپ کو بچا نہ سکا اور سب چھوڑ گئے وہ سب چیزیں جن کے پیچھے انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی تھی. برباد کر دیا اپنا وقت. وہ عیش میں یہاں پہ رہتے تھے، وہ سوچتے تھے کہ کبھی یہ ختم نہیں ہونا. تو یاد رکھیے موت آ گئی تو عمل کا صندوق ہمیشہ کے لیے بند ہو جانا. ابو موسیٰ اشعری جو تھے نا وہ اپنی وفات سے پہلے بڑی سخت ریاضتیں کرتے تھے، یعنی بڑی محنت کرتے تھے، نیکیوں میں بہت بھاگ دوڑ کرتے تھے. لوگوں نے کہا آپ اتنی محنت نہ کیا کریں، اپنے آپ پہ کچھ نرمی کریں، مطلب اتنی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرمایا گھوڑ دوڑ میں گھوڑا جب آخری نشان پہ پہنچنے والا ہوتا ہے تو دوڑنے میں اپنی پوری قوت صرف کر دیتا ہے. میری عمر تو اس سے بہت کم باقی رہ گئی.
اپنی بیوی سے کہا کرتے تھے اپنی سواری تیار رکھو، جہنم میں کوئی پل نہیں ہوگا کہ پار کر جاؤ۔ تو اس لیے ہم بھی یہ سوچیں، وہ تو صحابہ تھے، ان کی تو زندگیاں پہلے ہی ماشاءاللہ اتنی قابل رشک تھی، اور ہم نے تو کچھ آج تک کیا نہیں، تو پھر ہم کیوں غفلت میں اپنا وقت گزاریں؟ جس مسافر کو ڈر ہو کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو منزل سے لیٹ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو منزل پہ نہ پہنچ سکے، وہ رات کو سو نہیں پاتا۔ آپ کو پتا ہے جب ہماری کہیں سے فلائٹ ہوتی ہے، آدھی رات کو اگر فلائٹ ہے تو پوری رات ہی نہیں نیند آتی۔ کیوں نہیں نیند آتی؟ ہائی کہیں لیٹ نہ ہو جائے، ہائی کہیں ایئرپورٹ پہنچنے میں کوئی تاخیر نہ ہو جائے، ہائی ایسا نہ ہو کہ آنکھ ہی نہ کھلے، تو پوری رات سو ہی نہیں پاتے۔ ایسا ہی ہے نا سب کے ساتھ، اس لیے کہ ہمیں فکر ہوتی ہے، ہمیں منزل پہ پہنچنا ہے۔ تو پھر وہ ایسا انسان جس کو یہ فکر ہوتی ہے وہ رات کے آغاز میں ہی اپنا سفر شروع کر دیتا ہے، اور جو ایسا کرتا ہے وہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور جو سوئے رہ جائیں اور سوچیں کہ وہ اٹھ جائیں گے کوئی بات نہیں، تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تو یہی ہماری زندگی کا حال ہے۔ اگر ہمیں منزل پہ پہنچنا ہے نا، اور ہماری منزل جنت ہے، تو سفر کا آغاز جلدی کریں۔ یہ نہیں کہ کوئی ایسی بیماری لگ جائے، اللہ نہ کرے، کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہو جائے اور اس کے بعد انسان سوچے میں نے تو ابھی بہت نیکیاں کرنی تھی، وقت ہی نہیں ملا۔ جیسے قرآن پاک میں کتنی جگہوں پہ آتی ہے انسان کی حسرت۔ ایک جگہ پہ آتا ہے جب اس کو موت آنے لگتی تو پھر کہتا ہے اے اللہ تو نے مجھے کیوں نہیں اتنا موقع دیا کہ میں نیک ہو جاتا اور میں کوئی صدقہ ہی کر لیتا۔ انسان کو کب جا کے یاد آتا ہے؟ جب زندگی ختم ہونے والی ہوتی۔ تو اس کا جو وہ نشہ ہے نا، وہ انسان کو اس طرف آنے نہیں دیتا۔ لہٰذا اپنی زندگی سوچ سمجھ کے گزاریے۔ یہ آپ کو ایسے ہی ہے جیسے کسی بندے کو آپ مثلاً لاکھ روپیہ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں چلو تم اس کو خرچ کرو، لگاؤ۔ ایک بندہ وہ ہو سکتا ہے جو کسی ایسی جگہ پہ انویسٹ کرے کہ جہاں سے اس کو بڑا پروفٹ آئے، دوسرا وہ ہو سکتا ہے جو اس کو اڑا دے، ضائع کر دے، اور اس کے بعد بیٹھے دوسروں کی طرف دیکھ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہے۔ تو ان میں عقل مند کون ہے؟ جس نے ایسی جگہ لگایا کہ اس کو منافع ملتا ہی گیا۔ تو یہ زندگی تو پیسوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اس کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اب اس کو انویسٹ کرو۔ اب ہم کدھر انویسٹ کریں کہ ہمیں پروفٹ ملتا ہی رہے، وہاں انویسٹ کیجیے۔ اس کو اڑائیں نہیں، اڑا دی ختم ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ تو اس لیے دنیا کی محبت یہ دل سے ذرا کم کریں۔ میں نے آپ کو کہا تھا اس کے لیے کہ اٹیچمنٹس کو کم کیجیے۔ مٹیریل چیزوں کے ساتھ جو اٹیچمنٹ، جو کریزی ہو جاتے، کبھی کسی کے لیے کوئی چیز ہوتی، کسی کے لیے کوئی ہوتی ہے، وہ تو جو بھی مٹیریل چیزیں ہیں یہ سب فانی ہیں، ان کے ساتھ اٹیچمنٹ کم کیجیے۔ ایون رشتوں کے ساتھ بھی ایسی اٹیچمنٹ نہ رکھیں کہ اگر وہ دور ہو جائیں تو بس سب کچھ ختم ہو گیا، بیکار ہو کے بیٹھ گئے، ان کے غم میں ہی روتے جائیں۔ یاد رکھیں یہ رشتے بھی اللہ نے دیے ہیں، یہ جو بندے ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ لہٰذا جو کوئی اگر دور ہو جائے تو اس کے لیے بھی خود کو تیار کریں اس کو قبول کرنے کے لیے۔ اسی طرح بعض لوگ جسمانی حال حلیے سے اتنی اٹیچمنٹ رکھتے ہیں، اپنا سارا وقت ہی بننے سنورنے میں صرف کر دیتے ہیں کہ میں ایسی دکھ رہی ہوں کہ نہیں، پتہ نہیں میں کیسی لگ رہی ہوں، پتہ نہیں میرے کپڑے کیسے ہیں، پتہ نہیں میرے فیس کیسا ہے، پتہ نہیں میرا کمپلیکشن کا کیا ہوا ہے۔ ایک وہ ان کو یہی سوچ رہتی ہے کہ ہائے میرا رنگ تو ڈارک نہیں ہو گیا، ہائے میرے بال تو نہیں گر گئے، ہائے میرے چہرے پہ جھریاں تو نہیں پڑ گئی۔ تو یہ بھی ٹو مچ اٹیچمنٹ ہے اپنے ظاہر کے ساتھ۔ اسی طرح بعض لوگ اپنے ماضی سے ہی اٹیچ رہتے ہیں، پچھلی باتوں کو ہی نہیں چھوڑتے، انہیں ٹریجڈیز کو دہراتے ہی رہتے ہیں اور کتنا اپنا وقت برباد کر دیتے ہیں۔ وہی پچھلی غم یا تکلیفیں ان کے دماغ پہ ہر وقت سوار رہتی ہیں اور ان کے ذکر کرتے نہیں تھکتے۔
تو ماضی کے اٹیچمنٹ سے بھی نکلنا، ماضی کے واقعات کو سوچ سوچ کے اپنا وقت اور اپنی توانائی برباد نہیں کرنی۔ تو جب تک ہم ان میٹیریلسٹک چیزوں سے خود کو ڈیٹیچ نہیں کرتے یا اپنی اٹیچمنٹ کم نہیں کرتے تو کہیں اور اٹیچ ہو بھی نہیں سکتے۔ پچھلی باتوں اور غموں کو اگر ایک طرف اتار کے نہیں رکھ سکتے تو دل کہیں اور لگ ہی نہیں سکتا، پھر دل کہیں ایک جگہ ہی مشغول ہوگا نا، ایک جگہ ہی بزی ہوگا نا دل۔ یہاں تو دل کو بزی کر لیں یہاں کی چیزوں میں، یہاں کو دل کو بزی کر لیں اللہ کی یاد میں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ان سے خود کو تھوڑا الگ کیجیے۔ تو ہر چیز کے اندر کوشش کیجیے کہ اللہ کا ذکر آ جائے۔ کچھ اچھا مل گیا تو فوراً کہیں یا ربی لک الحمد، یا الحمدللہ۔ کوئی بھی اچھی چیز دیکھیں سبحان اللہ، بچے اچھے نکل آئے، مال مل گیا، حسن و جمال آپ کو مل گیا، تو یہ نہیں کہ ہائے کتنی حسین لگ رہی ہوں، یہ مجھے کتنی اچھی چیز مل گئی، واہ، اور یہ اللہ تو نے کتنا اچھا یہ کر دیا، میرا چہرہ اگر خوبصورت ہے تو اللہ تو ہے المصور، تو نے کتنی بہترین تصویر کشی کی۔ تو ہر چیز کو نا اللہ کے ساتھ جوڑنا سیکھیں۔ بچے اگر اچھا کرتے ہیں تو ان کو شاباش ضرور دیں، مگر اس سے پہلے یہ کہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ان بچوں کو یہ ہدایت دی، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا یہاں سے ڈیٹیچ کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر چیز کو اٹیچ کریں، ٹھیک ہے؟ جو دل سلیم دل ہوتا ہے نا، سلامت دل، اس کی اٹیچمنٹ ہر وقت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، وہ چاہے تسبیح لے کے نہیں بھی بیٹھا ہو مگر وہ ہر چیز کو اللہ کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی باتیں آتی ہیں نا، الذی خلقنی فہو یہدینی والذی هو یطعمنی ویسقینی اذا مرضت فہو یشفینی الذی یمیتنی ثم یحیینی۔ اس طرح وہ ساری دیکھیں چیزیں، اس نے ہی مجھے پیدا کیا، اس نے ہی مجھے ہدایت دی، وہی مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ اس کو کرنا، ہر چیز، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکال کے اپنی محبت بھر دے۔ آج کا جو ذکر ہے یہ رات کا ذکر ہے، رات کا ذکر کہ ایک ہم دن میں بھی ذکر کرتے ہیں نا، اور ایک رات کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ اکثر ہمیں رات کو باتھ روم جانا پڑتا ہے تو نیند کھل ہی جاتی ہے، اب وہ اس وقت وہ بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم کوئی نفل پڑھیں کھڑے ہو جائیں۔ اب ہم بستر پہ آ کے جب لیٹتے ہیں تو اس وقت آپ نے کچھ کلمات کہنے ہیں، اگر آپ نے وہ کلمات کہہ دیے اور اس کے بعد دعا کر لی تو جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو سوچیں گے کتنے امپورٹنٹ ہے یہ کلمات، اور بہت ہی آسان ہے۔ پہلا آپ نے وہ کلمہ کہنا ہے جو ہم نے ذکر میں اپنے پہلے مینشن کیا ہوا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے؟ دوسرا بھی کلمہ ہم کر چکے ہیں، الحمدللہ وسبحان اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ آسان ہے نا؟ یہ کلمات سب کو آتے ہیں۔ پہلے جس کو ہم چوتھا کلمہ کہتے ہیں، پھر اس کے بعد الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ چونکہ پہلے آ چکا ہے، شروع میں ہی آ گیا، تو اب لا الہ الا اللہ نہیں کہنا، اب ولا حول ولا قوت الا باللہ ہو گیا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ پھر اگر انسان کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، یا کوئی بھی دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اب اس کو یاد رکھیں گے کہ جب ہم رات کو اٹھیں اور پھر اس کے بعد بستر پہ آتے ہیں تو پھر ہم یہ کلمات کریں۔ اس کے لیے کوئی وضو کی ضرورت نہیں، وضو کے بغیر بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں، جو لوگ ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟
دعا آج کی دعا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ مجھے بزدلی سے اپنی پناہ میں لے لیں. بزدلی بھی بہت ہی بڑی ایک بیماری ہے. جو بزدل انسان ہوتا ہے وہ کوئی کام نہیں کر سکتا. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، بخل یہ بھی ایک دل کی تنگی کا نام ہے. بخل صرف پیسوں میں نہیں ہوتا، بخل چیزوں میں بھی ہوتا ہے، بخل کسی تک خیر پہنچانے میں بھی ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں میں بخل ہوتا ہے. یہ انسان کہتا ہے کہ میں روک لوں لوگوں سے، ان کو دینا نہیں چاہتا کسی کو بھی کوئی چیز، کوئی بھی خیر اور بھلائی. وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں اس سے کہ میں لوٹائی جاؤں رذیل عمر کی طرف. رذیل عمر کون سی ہوتی ہے؟ جس میں انسان کا دماغ کام نہیں کرتا. وہ یہ کوئی ایج کا فگر نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ 80 ایئرز میں رذیل عمر ہوتی ہے یا 90 میں رذیل عمر ہوتی. نہیں، بہت سارے لوگ 90 میں بھی بڑے اچھے بھلے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ 70 سال میں ہی ان کے دماغ کام کرنا بند کر دیتی یا بیڈ ریڈن ہو جاتی یا ایسی کوئی چیز ان کو لاحق ہو جاتی ہے، ایسی کوئی بیماری. تو اللہ رذیل بڑھاپے سے اللہ محفوظ رکھنا، کہ انسان یا تو بستروں پہ ایڑیاں رگڑ رہا یا جسمانی طور پہ تو ٹھیک ہے لیکن دماغ ہی کام نہیں کرتا. تو یہ بھی ایک بہت انسان کے لیے تکلیف دہ چیز ہے. کتنے ہی لوگوں کو آپ اولڈ ہومز میں دیکھتے ہیں، کیا قابل رحم حالت ہوتی ہے. اللہ ایسی عمر سے محفوظ رکھنا. وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الدُّنْيَا، اللہ دنیا کے فتنوں سے محفوظ رکھنا. دنیا میں آج اتنے فتنے ہیں، ایمان کے فتنے اور انسان طرح طرح کے، یعنی فتنوں کی ایسے لگتا ہے کہ جیسے نا وہی حدیث ٹھیک ثابت ہو گئی آج کے وقت کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے گھروں کے اوپر فتنوں کو ایسے دیکھ رہا ہوں کہ بارش کے قطرے، یعنی ایک کے بعد ایک. بارش کا قطرہ ایسے ہی ہوتا ہے، ابھی ہم ایک چیز دیکھتے ہیں تو پھر ایک اور چیز آ جاتی ہے، پھر اور کوئی چیز آ جاتی ہے. تو اللہ ان سے محفوظ رکھنا. وعذاب القبر، اور اللہ قبر کے عذاب سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگی. تو یہ جو دعا ہے نا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد خاص طور پہ مانگتے تھے. نماز کے بعد، تو نماز کے بعد اس دعا کو شامل کر لینا. ہمیں نہیں پتا کتنی ہماری زندگی ہے، تو یہ نہ ہو کہ ارذل عمر کے اندر رذیل عمر تک پہنچ جائیں، دنیا کے فتنوں میں کہیں نہ پڑ جائیں. اصحاب قبر سے پناہ ہے. بہت پیاری دعا ہے. اللہ بخل سے تو جو محفوظ رہا تو بڑے اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر کرم نوازی ہوتی. اور بزدلی سے اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے، اور ہمارے گھر والوں کے بھی حق میں قبول فرمائے. اللہ ہمیں ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما، اور اللہ ہم سے بہترین عبادت لے لینا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.